بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يعزيه بعبده يماك التركي وقد مات بحلب سنة 40 و300. عزا يعزی تسلی دینا، تعزیت کرنا. یعزیہ کی ضمیر منصوب سے مراد سیف الدولہ ہے. اور ابو طیب نے سیف الدولہ کو اس کے یماک نامی ترکی غلام کی موت پر تعزیت کرتے ہوئے، تسلی دیتے ہوئے کہا، اور وہ 340 ہجری میں حلب میں مر گیا تھا. لا يحزن الله الامیر فاننی لآخذ من حالاته بنصیبی. احزنا حزانن کا معنی ہوتا ہے غمگین کرنا، رنجیدہ کرنا. حزنا یحزن اور احزنا یحزن باب افعال سے بھی آتا ہے اور باب نصرہ سے بھی، دونوں سے پڑھا جا سکتا ہے. لا یحزن اللہ یا لا یحزن اللہ. اور یہ فعل مجزوم بھی ہو سکتا ہے، دعا ہے، اور مرفوع بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں لفظاً خبر اور معناً انشاء ہے. لا یحزن اللہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس صورت میں لفظاً تو جملہ خبریہ ہوگا لیکن معناً انشائیہ. الامیر الف لام عہد کا ہے، مراد امیر سیف الدولہ ہے. نصیب کا معنی حصہ، جمع انصبہ اور انصباؤ. اللہ امیر سیف الدولہ کو غمزدہ نہ کرے، غم میں مبتلا نہ کرے، اس لیے کہ میں اس کے حالات سے حصہ لیتا ہوں. یعنی میں اس کے ساتھ خوشی اور غم میں شریک رہتا ہوں، تو اگر اسے غم لاحق ہوگا تو اسے رنجیدہ کبیدہ خاطر ہونے کی وجہ سے میں بھی رنجیدہ ہو جاؤں گا، غمزدہ ہو جاؤں گا. اس لیے اللہ امیر سیف الدولہ کو مبتلا غم نہ کرے. تو سیف الدولہ کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی دعا کر رہا ہے. ومن سر اہل الارض ثم بکا اسن بکا بعیون سرہا وقلوبی. اسیا یاسا اسن غمزدہ ہونا، اسن کا معنی غم، رنج. اور عیون عین کی جمع ہے آنکھ. بعیون میں جو بے ہے یہ استعانت کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور تعدیہ کے لیے بھی. اور وہ شخص جس نے ساری روئے زمین والوں کو خوش کیا، پھر کسی غم کی وجہ سے روئے، تو وہ ان تمام آنکھوں کو رلائے گا جن کو اس نے خوش کیا، اور ان تمام دلوں کو رنجیدہ کرے گا جس کو اس نے سرور عطا کیا، خوش کیا.
اور وہ شخص جس نے روئے زمین والوں کو خوش کیا پھر کسی غم کی وجہ سے روئے تو ان تمام آنکھوں کو رلائے گا اور ان تمام دلوں کو رنجیدہ کرے گا جن کو اس نے خوش کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ امیر کو غمزدہ نہ کرے، اس لیے کہ اس نے اپنے احسانات، اپنی امداد، داد و دہش سے خلق کثیر کو خوش کیا ہے، تمام روئے زمین کے لوگوں کو خوش کیا ہے۔ اب اگر وہ کسی غم کی وجہ سے روئے تو اس کی وجہ سے سارے لوگ روئیں گے اور اس کے غمزدہ ہونے کی وجہ سے سارے لوگ مبتلا غم ہو جائیں گے۔ وَإِنِّي وَإِنْ كَانَ الدَّفِينُ حَبِيبَهُ حَبِيبٌ إِلَىٰ قَلْبِي حَبِيبُ حَبِيبِي۔ دفنہ یدفنو کا معنی ہوتا ہے دفن کرنا، سپرد خاک کرنا۔ دفین کا معنی مدفون۔ انا کا اسم یا ضمیر ہے اور اس کی خبر حبیب الی قلبی حبیب حبیبی ہے۔ یہ پورا جملہ حبیب حبیبی مبتدا مؤخر ہے اور حبیب الی قلبی خبر مقدم ہے، اور انا کے اسم اور خبر کے بیچ میں شرط حائل ہے، ان کانت دفین حبیبہ۔ حبیب حبیبی میں پہلے والے حبیب سے مراد غلام ترکی غلام ہے اور دوسرے حبیب سے مراد سیف الدولہ ہے۔ اور بے شک اگرچہ وہ مدفون اس کا محبوب ہے، لیکن میرے محبوب کا محبوب میرے دل کو پیارا ہے۔ یعنی وہ وفات پانے والا ترکی غلام اگرچہ سیف الدولہ کا محبوب ہے، لیکن چونکہ وہ میرے ممدوح، میرے محبوب کا محبوب ہے، اس لیے میرا بھی محبوب ہے، کیونکہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ وَقَدْ فَارَقَ النَّاسُ الْأَحِبَّةَ قَبْلَنَا وَأَعْيَا دَوَاءُ الْمَوْتِ كُلَّ طَبِيبِ۔ فارقہ یفارق کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا، ساتھ چھوڑ دینا۔ حبیب کی جمع احبہ، آیا یعی اعیاءً کا معنی ہوتا ہے عاجز کرنا۔ آیا باب افعال سے فعل ماضی سے غائب مذکر غائب ہے، اور لوگوں سے اور لوگ اپنے محبوبوں سے ہم سے پہلے بھی جدا ہوئے ہیں، اور ہم سے پہلے بھی لوگ اپنے محبوبوں سے جدا ہوئے ہیں، اور موت کی دوا نے ہر طبیب کو عاجز کر دیا ہے۔ یعنی موت کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کے علاج سے ہر طبیب، ہر حکیم عاجز ہو گیا ہے۔ لہذا ہم سے پہلے بھی بہت سے لوگ اپنے محبوبین کو داغ مفارقت دے چکے ہیں۔ تو اب جب یہ رسم جاری ہے، جو بھی آیا ہے اسے جانا ہے،
تو پھر آپ کا محبوب ترکی غلام اگر وفات پا گیا تو اس پر آپ کو بھی صبر کرنا چاہیے لوگوں کو دیکھ کر کے. سبقنا الی الدنیا فلو عاش اہلها منعنا بها من جیئۃ وذہوب. سبقا یسبق کا معنی ہوتا ہے کسی سے آگے ہونا، اور عاش یعیشو زندہ رہنا، زندگی گزارنا، بسر کرنا. جاء یجیء سے جیء مصدر مرت ہے، آنا. ذہوب ذہب یذہب ذہابا و ذہوبا جانا، آمد و رفت. جیء و ذہوب کا معنی. آلوہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے دنیا کی طرف. ہم دنیا میں بعد میں آئے تو اگر دنیا والے زندہ رہتے تو دنیا میں ہم آنے جانے سے، آمد و رفت کرنے سے روک دیے جاتے. یعنی ہم تو دنیا میں بعد میں آئے ہیں، ہم سے پہلے بہت سے لوگ پیدا ہوئے. اگر وہ سب کے سب زندہ رہتے، کوئی نہ مرتا، تو پوری روئے زمین لوگوں سے بھر جاتی اور آنا جانا اور دنیا میں چلنا پھرنا، آنا جانا دوبھر ہو جاتا، مشکل ہو جاتا. تملکہ الآتی تملک سالب وفارقہ الماضی فراق صلیبی. تملکہ یا تملکو مالک ہونا. عطا یاتی سے آتی اس میں فاعل ہے، آنے والا. سلبہ یسلبو کا معنی چھین کر لینا، اسی سے سالب اس میں فاعل. اور سلیب بمعنی مسلوب، وہ شخص جس سے اس کا مال چھین لیا گیا ہو. آتی سے کنایا کیا ہے وارث کا، اور ماضی سے کنایا ہے موروث میت کا. تملکہ میں جو ضمیر منصوب ہے لوٹ رہی ہے دنیا کی طرف. آنے والا اس کا مالک ہوا چھین کر لینے والے کی طرح، اور جانے والا اس سے ایسے ہی جدا ہوا جیسے لٹا پٹا شخص اپنے مال و اسباب سے جدا ہوتا ہے. یعنی دنیا کا یہ دستور ہے کہ آدمی مال و اسباب اکٹھا کرتا ہے اور پھر جیسے ہی موت آتی ہے یک لخت سارے مال و اسباب سے جدا ہو جاتا ہے، اور اس کا وارث اس کے کمائے ہوئے مال و اسباب کا مالک ہو جاتا ہے. ولا فضل فيها للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوبی. ندا کا معنی سخاوت، شعوب یہ موت کا اسم علم ہے. غیر منصرف ہے لیکن ضرورت شعری کی وجہ سے منصرف پڑھا گیا ہے. شعب الشیء بمعنی فرقہ، تتر بتر کرنا، بکھیرنا، تفریق کرنا. موت کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ موت بھی جاندار کو جب آتی ہے
تو اس کی روح اور جسم میں تفریق پیدا کر دیتی ہے. اس لیے موت کا ایک نام شعوب بھی ہے. اور اگر موت کا آنا نہ ہوتا تو دنیا میں شجاعت و بہادری، جود و سخا اور جوان مرد کے صبر کی کوئی فضیلت نہ ہوتی. ظاہر ہے اگر موت نہ آتی، کسی کو ہمیشہ رہنا ہوتا، تو کسی بہادر کو بزدل پر فضیلت حاصل نہ ہوتی کہ بزدل بھی یہی سمجھتا ہے کہ ہمیں بھی تو ہمیشہ رہنا ہے، اس لیے بلا خوف و خطر میدان جنگ میں کود پڑیں. اور نہ ہی کسی سخی کو بخیل پر فضیلت حاصل ہوتی، اور نہ ہی صبر پر کرنے والے کو بے صبرے پر فضیلت حاصل ہوتی، کیونکہ سب کو یہ معلوم ہوتا کہ ہمیں تو ہمیشہ رہنا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور ہر تنگی کے بعد خوشحالی کا آنا یقینی ہے. اس لیے یہ جو اوصاف ہیں، اوصاف جمیلہ، ان کی کوئی قدر، کوئی اہمیت نہ ہوتی. وَأَوْفَى حَيَاةِ الْغَابِرِينَ لِصَاحِبٍ حَيَاةُ امْرِئٍ خَانَتْهُ بَعْدَ مَشِيبِ. اوفا، وفا یفی سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. غابر یہ ازداد میں سے ہے. غابر کا معنی ماضی بھی آتا ہے، گزرنے والا، اور گزرا ہوا. غابر معنی باقی بھی آتا ہے. یہاں ماضی کے معنی میں ہے. خانہ یخونو کا معنی خیانت کرنا. مشیب شابہ یشیبو، شاب الرجل بمعنی شاخہ، بوڑھا ہونا. اور شاب الشعر کا معنی ہوتا ہے بال سفید ہونا. مشیب مصدر میمی ہے. اور گزرے ہوئے لوگوں میں سب سے وفادار اس شخص کی زندگی ہے کہ جس سے اس کی زندگی بڑھاپے کے بعد جدا ہوئی ہو. یعنی جب وہ اپنی زندگی سے مکمل لطف اندوز ہو چکا ہو اور اسے بڑھاپا آ گیا ہو، دنیا کی لذتوں سے مستفید ہو چکا ہو، اس کے بعد اسے موت آئے تو اس کی زندگی سب سے وفادار زندگی ہوتی ہے. لیکن بہرحال ہمیشہ تو نہیں رہنا ہے، موت تو آنی ہی آنی ہے. لَأَبْقَى يَمَاكُنْ فِي حَشَايَا صَبَابَةً إِلَى كُلِّ تُرْكِيٍّ نِجَارِ جَلِيبِي. صبا صبابتن، صبا یا سبو کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا، محبت کرنا. نجار کا معنی اصل، ترکی النجار بنا ترکی الاصل. جلیب جلبا یجلیبو کا معنی ہوتا ہے لانا، جلیب بمعنی مجلوب، لایا ہوا. حشا سے مراد دل ہے. ابقا ابقان کا معنی باقی چھوڑنا، باقی رکھنا. لام برائے توطیہ قسم ہے، یعنی اس سے پہلے حرف قسم مقسم بھی محذوف ہے. نی واللہ لابقا. یماک نے میرے دل میں ہر ترکی نسل غلام کی محبت چھوڑی جسے وہاں سے یہاں لایا گیا ہو. یماک نے
میرے دل میں ہر اس ترکی نسل کی محبت باقی چھوڑی جسے وہاں سے یہاں لایا گیا ہو. یعنی یماق تو وفات پا گیا، لیکن وہ اپنے عمدہ اوصاف کی وجہ سے ہر ترکی نسل کی محبت میرے دل میں باقی چھوڑ گیا. وما کل وجہ ابیض بمبارک ولا کل جفن ضیق بنجیبی. یہ شعر استدراک کے طور پر ہے ما قبل والے شعر سے کہ یماق تو اپنے عمدہ اور بہترین اوصاف کی وجہ سے اپنی محبت اور ہر ترکی النسل غلام کی محبت میرے دل میں چھوڑ گیا، کیونکہ یماق اور ہر ترکی النسل کے درمیان سوری مشابہت پائی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سوری مشابہت ہو. صورت میں یماق کی طرح ہر ترکی النسل ہو تو وہ سیرت میں بھی اس کی طرح ہو، یمن و برکت اور نجابت و شرافت میں بھی اس کی طرح ہو. ایسا نہیں کہتا ہے. اور ہر گورا مکھڑا مبارک نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی ہر تنگ پلک شریف، یعنی ہر تنگ پلک والا شریف بھی نہیں ہوتا ہے. ترکیوں کا چہرہ ترکی گورے ہوتے ہیں اور ان کی پلکیں چھوٹی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے ہوتے ہیں. اس لیے کہا کہ ہر ترکی ہر گورا مکھڑا ہر گورا چہرہ مبارک نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہر تنگ پلک شریف. یعنی ہر ترکی یمن و برکت میں اور نجابت و شرافت میں یماق جیسا نہیں ہے.